اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ صحیح سمجھ آ جائے گا۔ سن 2 ہجری کے اندر جمادہ اخری جمادہ ثانی میں اس کے آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بندوں کے اوپر مشتمل ایک لشکر تشکیل دیا اور اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ نخلا کے مقام پر جا کر مشرکین کی جاسوسی کریں، ان کے حالات کی خبر دیں، کیونکہ اس وقت یہ خبر زور و شور سے پھیلی ہوئی تھی کہ ابھی وہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے سب مسلمانوں کو۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاش یہ اس لشکر کے امیر تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا اور اشارہ میں اوقات سے پہلے اس خط کو کھولنا نہیں، جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں جا کر کے اسے کھولنا ہے، پہلے نہیں کھولنا۔ تو یہ لشکر یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے وہاں جا کر کے وہ خط کھولا، اس میں یہ تھا کہ تم نے مشرکین کے حالات کی خبر لینی ہے اور ان سے آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے۔ 2 ساتھیوں کا وہاں اونٹ گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈتے رہ گئے، اور جب یہ یہاں پہنچے تو تقریباً آخر پہ مہینہ پہنچ چکا تھا۔ اگر چاند چڑھ جاتا نظر آ جاتا تو صبح رجب تھی، یعنی حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا جس میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ انہیں چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی 30 ہے جمادہ اخری کی۔ اتنے میں مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ آ گیا، انہوں نے دیکھا، اس کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک بندہ بھی مار دیا، 2 کو گرفتار کر لیا، ان کا مال بھی لے لیا۔ اب یہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے۔ عبداللہ بن جاش نے وہ مال تقسیم نہیں کیا جو لیا تھا، کہتے ہیں کہ اس کا 5واں حصہ تو ہم دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی آپ نے اجازت دی تو ہم آپس میں کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ تو یہی 5واں حصہ بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جسے خمس کہتے ہیں یہ انہوں نے نکالا تھا، پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، برقرار رکھا۔ اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور مشرک دوسرے یہودی بھی یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے، دیکھو تمہارا نعرہ ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہیں، تمہارے بندوں نے ہمارے بندے کو ابن حزم کو قتل کر دیا اور حرمت والے مہینے کے اندر قتل کر دیا۔ خوب زور و شور سے پروپیگنڈا کیا گیا، دیکھو ان کے صرف نعرے ہیں، دعوے ہیں، وگرنہ یہ اللہ کی بھی نہیں مانتے۔ خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ بڑے پریشان ہیں، جن سے یہ کام ہو گیا تھا اور غلطی سے ہو گیا۔ غلطی میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ روزے میں کھا بھی لے تو پتہ وہ کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا قصاص بھی نہیں ہے، دیت ہوتی ہے۔ بہرحال خوب زور و شور سے پروپیگنڈا کیا گیا، اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان میں لڑائی کرنا کیسے۔ قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، قتال فی کبیر، ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم جرائم کر رہے ہو نا، کہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روک رہے ہو، ایمان نہیں لانے دیتے، وکفر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہو، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہو، بیت اللہ شریف میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے، باخراج و اہلی ہی، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو تنگ کر کے تم نے نکال دیا۔ اکبر عند اللہ، لڑائی سے یہ بڑے جرم ہیں جو تم کر رہے ہو اور ان مہینوں کے اندر کر رہے ہو۔ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوگی اور تم نے پروپیگنڈا کر دیے، اور ان مہینوں کے اندر تم نے اتنے بڑے بڑے جرائم کر دیے۔ اور فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے نا، فتنہ کہتے ہیں ہر وہ سازش
ہر وہ تدبیر، ہر وہ سوچ، ہر وہ اقدام جو اسلام کی رکاوٹ بنتا ہو، اسلام کے خلاف اٹھتا ہو، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے قتل کیا نا، اس سے بڑے فتنے تمہارے اندر ہیں جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قتل اصل میں نہیں، اصل انہیں دشمنی کیا ہے، تم مومن کے اوپر تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں۔ اور سن لو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو ان کے پروپیگنڈے میں آ کر تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مرا اس حال میں کہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی ہے لوگ جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ جس طرح بندہ ایک کافر اسلام لاتا ہے نا، تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کافر بننے سے پہلے والی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی دوزخی ہیں اور دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی مسلمان بڑے پریشان تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے جرم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور یہ سارے کے سارے 8 مہاجر تھے، ان میں انصاری کوئی نہیں تھا جن سے یہ کام ہوا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ایک بندہ مال کی خاطر لڑتا ہے، آپ نے فرمایا وہ جہاد نہیں ہے۔ ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ میری داستان بنے، بہادری بنے، کس سے سنائے جائیں، آپ نے فرمایا یہ جہاد نہیں۔ ایک بندہ قبیلے کے لیے لڑتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جہاد نہیں۔ ایک بندہ وطن کے لیے لڑتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جہاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد وہ ہے جس سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ ایک صحابی آ گیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ جہاد کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اسے نافذ کرنا۔ اسے تسلی نہ ہوئی، پھر پوچھا حتیٰ کہ 4 دفعہ پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے کہ جہاد اس کا نام ہے جس سے مقصود اللہ کے دین کو بچانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو۔ اب یا آپ پوچھ رہے تھے کہ جہاد کا فرض ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ ایسی منظم جماعت ہو اور اس کا کمانڈر با اختیار ہو، یعنی اس کے ماتحت اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، تو تب، اور کافروں نے حملہ کر دیا ہو تو جہاد اس وقت کیا ہے، فرض ہے۔ ہماری جو پاکستانی صورتحال ہے نا، خصوصاً آپ یہ پوچھ رہے تھے، یہاں جتنا شیخ